السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور انگنت درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ آج کے درس میں کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وحسن الجوار، کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ ان اخلاقیات میں سے ایک عظیم اخلاق ہے جس کے ساتھ ہر مسلمان کو آراستہ و پیراستہ ہونا چاہیے، مزین ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا قرآن پاک میں حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کی بار بار ترغیب دی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرانے کی اجازت، چاہے کوئی بڑے سے بڑا فرشتہ ہو، آپ اسے بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ فرشتے کو مشکل اوقات میں پکارنا، فرشتے کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، یہ غلط ہوگا، اور اس سے دعا کرنا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوگا۔ حالانکہ فرشتے کو اللہ نے بے پناہ طاقت دے رکھی ہے، لیکن فرشتے میں جتنی بھی طاقت ہو، جتنی بھی صلاحیتیں ہوں، جتنی بھی خوبیاں ہوں، وہ جس قدر بھی اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، وہ گناہوں سے جتنا بھی دور رہنے والے ہوں، اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ ایسے ہی بڑے سے بڑے نبی، مثال کے طور پہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو فوت ہونے کے بعد پکارنا یہ دعا ہے، اور دعا اللہ کی عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ تو جب یہ عبادت آپ اللہ کی بجائے کسی اور کے لیے کریں گے، چاہے ایک دفعہ کریں یا 2 دفعہ، 1 منٹ کریں یا 1 گھنٹہ کریں، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا، اور شرک کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی ولی کے بارے میں جتنی بھی کرامتیں بتا دی جائیں، جتنے بھی اس کے مار کے ذکر کر دیے جائیں، اس کی عبادت کے بارے میں جو بھی کہانیاں مشہور کر دی جائیں، لیکن اس کی عبادت کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر کسی بزرگ کے بارے میں ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ وہ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے دل میں ان کا ایک مقام بنے گا، ہم ان کو دعائیں دیں گے، ہم ان کو دعائیں دیں گے، ان سے دعا نہیں کریں گے، انہیں حاجت روا نہیں سمجھیں گے، انہیں مشکل کشا قرار نہیں دیں گے، ان کا نام داتا نہیں رکھیں گے، انہیں غوث آدم کے لقب سے نہیں پکاریں گے۔ یہ ساری صفات، یہ ساری خصوصیات میرے رب کی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ چیز فرشتہ ہو، چاہے کوئی جن ہو، چاہے کوئی انسان ہو، چاہے کوئی پتھر ہو، چاہے کوئی درخت ہو، چاہے کوئی گائے ہو، چاہے کوئی مورتی ہو، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی اجازت نہیں ہے۔
وبالوالدین احسانا. بڑی عظیم آیت ہے یہ. قرآن پاک سارے کا سارا عظیم ہے. جس آیت کو کھولیں گے تو اس میں آپ کو اللہ کی عظمت نظر آئے گی. یہاں بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اپنا پہلے حق بیان کیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وبالوالدین احسانا. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کن کے ساتھ؟ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کب کیا جائے گا؟ جب وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور جب وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں تو جی یہی کمال ہے، یہی تو کمال ہے کہ والد صاحب ان کا مزاج بڑا عجیب ہے، معمولی بات پہ غصے میں آ جاتے ہیں اور گالیاں تک دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تانے دیتے ہیں، دوسروں کے سامنے بے عزتی کر دیتے ہیں. پھر بھی آپ یہ خیال کریں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان کی عزت کرنی ہے. عام طور پہ لوگ شکوہ کرتے ہیں جی میرے والد صاحب ذرا لوگوں سے مختلف ہیں. تو میرے بھائی جس کے والد صاحب اچھے ہوں وہ تو ان سے اچھا سلوک کرے گا ہی. یہی کمال ہے کہ والد صاحب آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں پھر بھی آپ ان کی عزت کریں کہ بہرحال میرے والد ہیں. اور خصوصاً بڑھاپے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں جسے امام بخاری الادب المفرد میں اور اس کا کچھ حصہ امام ترمذی بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار ممبر پہ چڑھے اور ممبر کی ہر سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کہا. صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ ممبر پہ چڑھ رہے تھے تو ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین کہا، یہ کام آپ نے خلاف معمول کیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور کہا تھا کہ میں دعا کروں گا آپ آمین کہیں گے. تو جبریل علیہ السلام نے دعائیں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا. کیا دعا ہو رہی ہے کہ وہ ذلیل و رسوا ہو جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اللہ تعالی سے مغفرت کا سرٹیفکیٹ حاصل نہ کر سکا. جہاں سے آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، جن کو اللہ نے سبب بنایا ہے وہ تیرے گھر میں موجود ہیں، اور تو کبھی اس قبر پہ جا رہا ہے کبھی اس قبر پہ جا رہا ہے. اپنے والدین کی خدمت کر، انہیں راضی کر تو رب العزت تیرے اوپر راضی ہوگا، تیری حاجات پوری ہوں گی. تو والدین کی خدمت کرنا خصوصاً اس وقت جب کہ وہ بڑھاپے کے عالم میں ہوں، جب ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ چکا ہو، جب بات بات پہ ڈانٹتے ہوں، تب ان کی خدمت کرنا، ان سے حسن سلوک کرنا، اس سے اللہ رب العزت خدمت کرنے والے بیٹے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور جو والدین کی خدمت کر کے اللہ سے معافی حاصل نہ کر سکا، جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو، اور ہمارے نبی کہہ رہے ہیں آمین، یا اللہ یہ دعا قبول کر لے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِذِي الْقُرْبَى، تمہارے جو رشتہ دار ہیں ان سے بھی اچھا سلوک کرو. کن سے؟ رشتہ داروں سے. آپ کے چچا، آپ کے چچا کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، یہ سارے آپ کی طرف سے حسن سلوک کے حقدار ہیں. اگر وہ بھی اچھے رہیں تو الحمدللہ، اور اگر وہ تنگ کریں تو آپ ان کے شر سے بچیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ جو یتیم کی سرپرستی کرے گا، کفالت کرے گا، تو وہ اور میں روز قیامت جنت میں کیسے ہوں گے؟ جیسے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلیاں آپس میں ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یتیموں کی کفالت کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. لیکن یہ نیکی ہم نے
اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے کرنی ہے، یتیم سے اجر و ثواب نہیں لینا۔ کل یہ اعتراض نہیں کرنا کہ جناب میں اپنے بچوں پہ اس کو ترجیح دیتا رہا اور یہ آج مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، میری بات نہیں مانتا۔ بھئی آپ نے اس کی کفالت کی ہے کس سے ثواب لینے کے لیے؟ تو اللہ آپ کو اجر و ثواب دے گا، یتیم سے اجر و ثواب کیوں لیتے ہیں؟ وہ الگ بات ہے کہ یتیم سے بھی شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس نے انسانوں میں سے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کا شکریہ ادا کرو، اس کے ساتھ تمہارا رویہ بہترین رویہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ شکر گزار نہیں بنتا، آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو آپ احسان نہ جتائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ والجار ذی القربہ، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ والجار ذی القربہ، آپ کا وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہے۔ پڑوسی اگر آپ کا رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والجار الجنب، اور اگر پڑوسی ایسا ہے جو رشتہ دار نہیں ہے اس سے بھی آپ کا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے تعلقات قائم کرنا، شریعت اس کی بار بار ترغیب دیتی ہے، کیونکہ پڑوسی سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے۔ معمولی باتوں پہ اختلافات کا خطرہ ہے، جھگڑے کا خطرہ ہے۔ کبھی اس لیے کہ اس کے گھر سے شور آ رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں، آپ کی نیند میں وہ خلل کا باعث بن رہے ہیں۔ کبھی ان کے بچے گلی میں گند ڈال رہے ہیں، کبھی ان کی طرف سے بدبو آ رہی ہے، کبھی آپ کے بچوں کی ان کے بچوں کی لڑائی ہو رہی ہے، کبھی آپ کی بیگم اور ان کی بیگم میں اختلافات ہو چکے ہیں۔ تو ہر لمحے اختلافات کا، غلط فہمیوں کا، لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے۔ ان حالات میں شریعت یہ کہتی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ شریعت نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب کس حد تک دی ہے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں جس میں جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کرتے رہے۔ تاکید کون کر رہے ہیں؟ کس کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تاکید کرنے والے کون ہیں پھر بولیے؟ اور ہماری نعتوں میں کیا کہا جاتا ہے کہ جبریل آپ کے نوکر ہیں، جبریل آپ کے چوکیدار ہیں، اور یہاں پہ اللہ کی طرف سے دین لانے والے، آپ کو قرآن پاک کی تعلیم دینے والے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام۔ قرآن پاک کے الفاظ علمہ شدید القویٰ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دینے والے جناب جبریل ہیں۔ اور ہم جناب جبریل کا تذکرہ ایسے کریں گے جیسے کوئی معمولی سی چیز ہو۔ نہیں میرے بھائی، وہ اللہ کی عظیم مخلوق ہیں، ان کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے، اس لیے ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں جبریل علیہ السلام میرے پاس آتے رہے اور مجھے تاکید کرتے رہے کہ پڑوسی کا خیال رکھیں، پڑوسی کا خیال رکھیں، حتیٰ کہ میں سوچنے لگا کہ جس انداز سے جبریل علیہ السلام مجھے بار بار پڑوسی کے بارے میں تاکید کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ یہ کہیں گے کہ پڑوسی بھی اپنے پڑوسی کا وارث ہوگا۔ صرف رشتہ دار نہیں ہوں گے بلکہ پڑوسی بھی جائیداد میں، زمین میں، گھر میں وارث بنے گا۔ مجھے یہ خطرہ لگنے لگا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں، پڑوسی کے بارے میں شریعت کتنی تاکید کر رہی ہے۔ اور امام ترمذی، ابن ماجہ اور دیگر ائمہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے جناب ابو ہریرہ سے کہا تھا، انہیں چند نصیحتیں کی تھیں، وہ دھیان سے سنیے گا۔ آپ جناب ابو ہریرہ سے کہہ رہے ہیں، یا ابا ہریرہ کن ورعا تکن اعبد الناس، ابو ہریرہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے دور رہو، گناہوں سے دور رہو،
اور مشکوک چیزوں سے بھی دور رہو. جب یہ کام کر لو گے تو تم ہی سب سے زیادہ اللہ کے عبادت کرنے والے کہلاؤ گے. کن چیزوں سے دور رہنا میرے بھائی؟ بولیے بولیے، سوئے میں لگتا ہے آپ تو. حرام چیزوں سے، جو چیزیں حرام ہیں، ممنوع ہیں، ان سے دور رہیے، اور جو مشکوک ہیں ان سے بھی دور رہیے. ہاں جی، شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنا حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے. صغیرہ گناہ ہے کہ کبیرہ؟ کبیرہ گناہ ہے. اس گناہ سے دور رہیے. جھوٹ بولنا حرام ہے کہ جائز ہے؟ حرام ہے. جھوٹ بولنے سے دور رہیے. کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے. اس حرام کام سے دور رہیے. شراب پینا حرام ہے، اس سے دور رہیے. بدکاری زنا حرام ہے، اس سے دور رہیے. غیر عورتوں کو دیکھنا یہ حرام ہے، اس سے دور رہیے. سود حرام ہے، اس سے دور رہیے. رشوت حرام ہے، اس سے دور رہیے. جادو حرام ہے، اس سے دور رہیے. کسی کو قتل کرنا حرام ہے، اس سے دور رہیے. اور سب سے بڑھ کر جو چیز حرام ہے وہ شرک ہے، اس سے دور رہیے. آپ کی وصیت جاری ہے. آپ یہ وصیت کس کو کر رہے ہیں؟ جناب ابو ہریرہ کو فرما رہے ہیں وَكُنْ قَانِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ. ابو ہریرہ، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ مطمئن رہو. جو اللہ نے دیا اس پہ، جب یہ کام کر لو گے تم ہی اللہ کے سب سے شکر گزار بندے کہلاؤ گے. جو اولاد اللہ نے دی ہے الحمدللہ، لنگڑی ہے الحمدللہ، ان میں سے کوئی نبینا ہے الحمدللہ. گھر 5 مرلے کا نہیں 2.5 مرلے کا الحمدللہ، 2.5 مرلے کا بھی نہیں ہے بلکہ کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں الحمدللہ. اللہ نے ایک ہاتھ دیا ہے، ایک نہیں دیا الحمدللہ. اللہ رب العزت نے قد چھوٹا دیا ہے الحمدللہ. بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہوں، جیسے اللہ نے پیدا کیا الحمدللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ان کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے دل میں اللہ کے شکر کے جذبات پیدا ہوں گے. اور اگر آپ ان کی طرف دیکھیں گے جو دنیا کے لحاظ سے آپ سے اوپر ہیں، آپ میں کبھی قناعت پیدا نہیں ہوگی، آپ کبھی مطمئن نہیں ہوں گے. پھر آپ نہ شکرے رہیں گے. آپ کہیں گے جب سے آنکھ کھولی ہے یہیں 10 مرلے کا مکان ہے، فلاں آدمی کے پاس کوٹھی ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، جب سے پیدا ہوا ہوں ہمارے پاس سائیکل ہے، ان کے پاس گاڑی ہے، ان کے پاس یہ ہے. تو ان کی طرف کیوں نہیں دیکھتا جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے؟ تیرے پاس ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتا جس کے پاس دونوں آنکھیں نہیں ہیں؟ تیرے پاس لنگڑا بیٹا ہے، تو اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتا جس کے پاس بیٹا بالکل نہیں ہے؟ تو نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں ابو ہریرہ سے؟ جناب ابو ہریرہ سے کن قانعا، جو اللہ نے دیا اس پہ مطمئن رہو تاکہ اللہ کے شکر گزار بندے بن سکو. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن بھائیوں کے لیے پسند کرو تاکہ تم صحیح معنوں میں مومن بن سکو. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جو ہمارا آج کا موضوع ہے وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. جو آپ کا پڑوسی ہے اس سے اچھا سلوک کریں تب آپ صحیح معنوں میں مسلمان ٹھہریں گے. کس سے اچھا سلوک کریں؟ آپ کا پڑوسی، آپ کے گھر کے ساتھ جس کا گھر ہے، آپ کے گھر کے سامنے جس کا گھر ہے، آپ کا پڑوسی آپ کی دکان کے ساتھ جس کی دکان ہے، آپ کا پڑوسی آپ کے آفس میں آپ کے ساتھ والے ٹیبل پہ جو بیٹھتا ہے، آپ کا پڑوسی جو فیکٹری میں آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، آپ کا پڑوسی جو ہاسٹل میں آپ کی ساتھ والی چارپائی پہ رات گزارتا ہے، یہ آپ کے پڑوسی ہیں. نبی علیہ السلام تاکید کر رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. اور اچھا سلوک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے
کہ آپ وقتاً فوقتاً اپنے پڑوسی کو کوئی نہ کوئی ہدیہ دیتے رہیں. کیا دیتے رہیں؟ کوئی گفٹ، کوئی ہدیہ دیتے رہیں. آپ کہیں گے میں تو غریب ہوں. کیوں جی غریب ہے؟ کوئی بات نہیں، اپنی طاقت کے مطابق دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ مثال سن لیجیے، مسلم شریف کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شوربہ بنائے، کیا بنائے؟ اس پہ پانی زیادہ ڈال دے تاکہ شوربے میں سے کچھ نہ کچھ پڑوسی کو بھی دیا جائے. آپ کہتے ہیں آپ غریب ہیں، کیا آپ کے گھر میں سالن بھی تیار نہیں ہوتا؟ ہدیہ، گفٹ محبت کی علامت ہے، اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، اور پڑوسی کو پتا ہو میرے پڑوسی کی کیا حالت ہے. جب روزانہ کوئی ہدیہ جائے گا، شوربہ جائے گا، تو یا کوئی لینے آئے گا یا آپ دینے جائیں گے، پتا چلے گا ایک دوسرے کے حالات کا، ایک دوسرے کی پریشانیوں کا. آپ اس کو حوصلہ دیں گے، وہ پریشان ہے، آپ اس کو کوئی ایت بتائیں گے، کوئی حدیث بتائیں گے، نماز پڑھنے کی ترغیب دیں گے، روزہ رکھنے کی ترغیب دیں گے، اس کے مسائل بھی حل ہوں گے اور آپ کے ذریعے اس تک شریعت بھی پہنچے گی. تو اپنے پڑوسی کا خیال رکھیے، یہ شریعت کا پیغام ہے. اور یہ آپ نے ہدیہ صرف غریب پڑوسی کو نہیں دینا، امیر پڑوسی ہے تو اسے بھی دیجیے، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ محبت کا پیغام. مقصد کیا ہے؟ محبت کا پیغام. یہ آپ اپنے پڑوسی کو دیجیے جس طریقے سے بھی ممکن ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو جن اخلاقیات کے اپنانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان میں سے عظیم اخلاق یہ ہے کہ آپ کے تعلقات آپ کے پڑوسی سے اچھے ہوں. اور اگر آپ کے تعلقات اپنے پڑوسی سے اچھے نہیں ہیں، آپ اسے تنگ کرتے ہیں زبان کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے، تو سن لیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہے. آپ سے پوچھا گیا کون اللہ کے رسول؟ فرمایا جس کی ایذا رسانی سے، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو. جو ہر وقت پڑوسیوں کو تنگ کرتا رہتا ہے، کبھی پٹائی، کبھی زبان کے ذریعے باتیں، تانے دینا، تکلیف دینا، برا بلا کہنا، اس کی زبان چلتی رہتی ہے پڑوسیوں کے خلاف، یا اس کا ہاتھ چلتا ہے پڑوسیوں کے خلاف، آپ فرما رہے ہیں یہ آدمی مومن نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیجئے. وہ اگر زیادتی کرتے ہیں آپ نظر انداز کر دیجئے، اور یقین جانیے اگر آپ کے گھر سے بار بار گفٹ پڑوسیوں کے گھر میں جائے گا تو غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں پیار و محبت میں تبدیل ہو جائیں گی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث برحق ہیں، ان پہ یقین رکھیے اور ان کے مطابق ایک نئی زندگی کا آغاز